میرے دوستو، اچھا اب پہلا جملہ سید بشارت حسین شاہ صاحب کاظمی جگر گوشہ ہیں، شہزادے ہیں آل رسول کے، پھول ہیں قیاری آل رسول کے، جگر گوشہ ہیں سید سخی محمد شاہ صاحب کاظمی آج اپنے ابا جان کی آپ نیابت فرما رہے ہیں، نیابت فرما رہے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کیا خوب بات کی، صدارت انہی کی ہے، بیٹا باپ کی نیابت کر رہا ہے۔ پہلا دیکھو مجھے بہت آگے جانا ہے، انشاءاللہ گھبرائے انہوں نے نماز عشاء کتھی پڑھا دی، آج پتہ کیا انتظر آگے جا کے پڑھنا ہے جی، پر پہلے انہوں نے گل سن لو کہ جنہ دی قیامت تک احسان مند رہے گی نماز، جی نماز پڑھنا گے پہلے اصل نماز دی گل سمجھو، روح نماز، پہلا جملہ اپنی مخدومہ کی شان میں، واہ ماشاءاللہ، بسم اللہ، شہزادی کونین کی شان میں، پہلا جملہ مگر اس اعتراف کے ساتھ کہ بشر کی طاقت نہیں کہ شان زہرا بیان کرتا نہیں اور کر رہے یار میرے ساتھ دورو ذرا پہلا جملہ سیدہ زہرا کی شان میں، اجمل بھائی مگر اس اعتراف کے ساتھ کہ بشر کی طاقت نہیں کہ شان زہرا بیان کر سکتا، شان زہرا بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن چاہیے یا محمد کی زبان چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ محدثہ ملیکہ سننا کہہ دوں کائنات کی مرشد زادی، یار سبحان اللہ دی شان لائے نا، کائنات کی مرشد زادی، جملہ کہہ دوں علی کی ہم سر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی نہ ہوتا کہ فاطمہ کا کوفہ بنا ہوتا، علی کی ہم سر حسنین کی ماں، سبحان اللہ، جنت کی شان میں، پہلا جملہ اور قیامت ہے پہلے جملے میں، ہائے ہائے واہ، ایک حشر برپا ہو جانا چاہیے، سبحان اللہ، حضور جملہ سنیے گا، پوری کائنات میں فرش سے لے کر عرش تک، یہ جملہ کرنا ہے، ایسا جذب میں کتوں لے پوری کائنات میں، تمہیں بھائی قیامت ہے جملہ، پوری کائنات میں فرش سے لے کے عرش تک دونوں جہانوں کے فقیر جس کے دروازے پہ عبادت سمجھ کے بھیک مانگتے نظر آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
بچ کے بھیک مانگتے نظر آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اب میں بطول کا معنی قرآن میں سے کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کر اور سب سے کٹ کر اس کے ساتھ جڑ جا۔ سبحان اللہ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کر اور سب سے کٹ کر اس کے ساتھ جڑ جا۔ تبتل الیہ تبتیلا، اس کے ساتھ جڑ جا، سب سے کٹ کر۔ باطلا سے نکلا ہے بطول۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ اور خالق سے کٹے کبھی نہ۔ کر دوں اگر کوئی عورت یہ ٹھان لے تحیہ کر لے میں ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑی رہوں گی، مگر شریعت اور فطرت اسے ایسا کرنے نہیں دیتی۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ میں ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑی رہوں گی تو شریعت اور فطرت اسے ایسا کرنے نہیں دیتی۔ مہینے میں کچھ دنوں کے لیے اللہ کہتا ہے خبردار میرے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ مصلی سے اٹھا دیتا ہے، تلاوت قرآن سے ہٹا دیتا ہے، مگر ساری زندگی جس بی بی کو مصلی عبادت سے نہ روک سکے، قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، اسے بطول کہتے ہیں۔ عبادت سے نہ روک سکے، قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، اسے بطول کہتے ہیں۔ دنیا میں بطول دو ہی آئی ہیں، ایک مریم بطول، ایک فاطمہ بطول۔ بے شک مریم بطول ہے، اسی لیے اللہ نے مریم کی شادی نہیں کرائی۔ مریم بطول ہے، اسی لیے اللہ نے مریم کی شادی نہیں کرائی۔ کیوں؟ اس لیے اگر مریم کی شادی ہو جاتی تو مریم مخلوق سے جڑ جاتی، مخلوق سے جڑ جاتی تو پھر بطول نہ رہتی۔ مریم مخلوق سے جڑے نہیں اور بطول بھی رہے، اس لیے اللہ نے مریم کی شادی نہیں کرائی۔ فاطمہ کیسی بطول ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر بھی بطول رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولیے یا رب۔ 15 رمضان بعد نماز ظہر امام حسن پیدا ہوئے۔ 15 رمضان بعد نماز ظہر امام حسن پیدا ہوئے اور نماز عصر فاطمہ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ 15 رمضان امام حسن پیدا ہوئے۔ 15 رمضان حالت روزہ میں خاتون جنت روزے سے تھی۔ 15 رمضان روزے
پیدا ہوئے روزے سے بھی نہیں اور کیا نا جملے پہ. اب میں باتیں کروں کائنات میں کون سی عورت ہے سوائے فاطمہ کے کہ امام حسن پیدا ہو گئے مگر نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلا چھوٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلا چھوٹا. بچے کو جنم دے دیا مگر نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلا چھوٹا. سبحان اللہ. نماز عصر مصلے پہ کھڑے ہو کے پڑھی. اچھا مریم کی شادی نہ کروانے کی دو وجوہات ہیں. مریم کی شادی پہلی تاکہ بطول رہے بطول رہے. دوسری وجہ علی ہے. آہا بے شک بے شک. واہ ماشاءاللہ. علی کی وجہ سے اللہ نے مریم کی شادی نہیں کرائی. آہا واہ واہ واہ. میری کمال نہیں ہو گئی. بھائی کمال نہیں ہو گئی. علی کی وجہ سے اللہ نے مریم کی شادی نہیں کروائی. علی کی وجہ سے. کیا بات ہے. واہ 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 کیا بات ہے. علی کی وجہ سے بطور کا ہم سر اللہ نے مریم کی شادی نہیں کروائی. اب پردہ سرکا دوں, اب حجاب اٹھا دوں, اب باقی حقیقت میں پہنچا دوں تو سنو. اس لیے علی کی وجہ سے اللہ نے مریم کی شادی نہیں کروائی. کیوں؟ اس لیے اگر مریم کی شادی ہو جاتی تو قیامت کے دن مقام فخر پہ مریم کا شوہر کہتا ایک وصف میں میں اور علی برابر. تو قیامت کے دن مقام فخر پہ مریم کا شوہر دعویٰ کرتا کہ ایک وصف میں اور علی برابر ہیں کہ میری بیوی بھی بطول ہے, علی کی بیوی بھی بطول ہے. اللہ نے کہا مریم تجھے کماری رکھوں گا مگر علی کی ہمسری برداشت نہیں کروں گا. بسم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.